یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یہ توجہ سے آیت سنیے گا. فرمایا کبھی بھی یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا. یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا. فرمایا وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. اور فرمایا جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا. یہود و نصارہ سے آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ سنا رہا ہوں، میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا. فرمایا اور جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. یاد رکھنا وہ ان سے دوستی کرنے والا بھی قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا. ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، یہود و نصارہ کے ساتھ. آپ سعودیہ والوں کا حال دیکھ لیں، قطر والوں کا حال دیکھ لیں، آپ دبئی والوں کا حال دیکھ لیں. وہ ٹرمپ جس نے اسرائیل کے ساتھ مل کر غزہ کے مسلمانوں کو کھانے کے لقمے پر مجبور کر دیا، پانی کے ایک گھونٹ پینے کے لیے ان کو ترستا ہوا چھوڑ دیا، وہی مسلمان جن کو یہ ضروری تھا کہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے، لیکن وہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کی پینگیں چڑھا رہے ہیں. اور ایک دور تھا نبی پاک علیہ السلام کا، ایک مسلمان عورت باپردہ ہو کر جب بازار میں گئی، ایک یہودی نے مذاق کے طور پر مسلمان عورت کا دوپٹہ کھینچا. ایک مسلمان کو غیرت آ گئی. وہ عرب کی سرزمین تک تھا نا مجاہد، وہ سرزمین عرب کے اندر کبھی غیرت تھی، کبھی وہ غیور مسلمان تھے کہ ایک مسلمان نے جب ایک عورت کے پردے کو اترتے دیکھا، اسی وقت مسلمان نے اس یہودی کا سر قلم کر دیا اور بدلے میں یہودیوں نے اس مسلمان کو شہید کر دیا. اور جب اس بات کی خبر نبی کریم علیہ السلام کو پہنچی، حضور علیہ السلام نے اسی وقت لشکر تیار کر کے یہودیوں کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور وہ سارے یہودی شام کی طرف چلے گئے. ایک وہ دور تھا کہ ایک مسلمان بچی کے سر سے دوپٹہ اتارا گیا، حضور علیہ السلام نے لشکر تیار کر دیا. آج اسی سرزمین عرب پر مسلمان عورتوں کو یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. وہ دن دور نہیں ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے اہل عرب کے لیے کہا تھا مجھے ڈر ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے، یہود و نصارہ جہاں اپنا پاؤں رکھیں گے تم بھی وہاں اپنا قدم رکھو گے. جو یہود و نصارہ کر رہے ہوں گے وہی تم کر رہے ہوں گے. وہ عربیوں نے اپنی بچیوں کے سروں سے دوپٹے اتار دیے، وہ عربیوں نے اپنی بچیوں کو ڈرم سے ہاتھ ملانے پر مجبور کر دیا. وہ بچیاں جو اپنے چہرے سے چادر نہیں اتارتی تھیں آج بے حجاب کر کے ان کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، جو مسلمانوں کی بچیوں کو ویسی عزتوں کو پامال کر رہے ہیں. یہ یاد رکھے ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اس کے علماء بھی غیرت والے ہیں، اس کی عوام بھی غیور ہے. مسلمان جو پاکستان میں بستے ہیں ان کے علماء پر زبانوں کو دراز کرتے ہیں کہ تم زیادہ اسلام کے ٹھیکیدار ہو. الحمدللہ ہم بھی اسلام کے وہ ٹھیکیدار ہیں. آپ سعودیہ جائیں، کسی مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر اسلام کی صحیح بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ شرک و بدعت کے فتوے لگانے والے آج اس سلیمان کے خلاف کیوں نہیں بولتے کہ تم یہ یہودیوں کے سامنے اپنی بچیوں کو پیش کر رہے ہو. آج بھی ممبر رسول سے اگر حق بات ہوتی ہے تو صرف پاکستان کے مسلمان کرنے والے ہیں. الحمدللہ یہ میں بات ڈنگے کی چوٹ پر کہنے والا ہوں. آپ سعودیہ جائے، شرک شرک شرک، بدعت بدعت بدعت. آج تمہیں وہ بدعت کے فتوے یاد نہیں آئے؟ محمد بن سلیمان اور ٹرمپ دونوں بیٹھے، ان کو سلام کر کے ان کے سامنے چہرہ کر کے واپس جا رہے ہیں، پشت نہیں کر رہے. اور روضہ رسول پر سلام کرے اور انسان یوں دبے قدم پیچھے ہٹ رہا ہو. یہ تم شرک کر رہے ہو، یہ تم بدعت کر رہے ہو. ارے تمہیں وہاں بدعت نظر نہیں آئی؟ تم سب کے سب حکومتی پٹھو ہو. الحمدللہ اگر ممبر رسول سے حق بات ہوتی ہے تو صرف پاکستان کے علماء کرنے والے ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھے، میری بات کسی کو کڑوی لگتی ہے لگے، نہ کسی سے لیتے ہیں نہ کسی سے کھاتے ہیں. اگر ممبر رسول پر بیٹھے ہیں تو بات بھی اللہ اس کے رسول کی کی جائے گی. اگر تم نے اربوں ڈالر، ملین ڈالر امریکہ کے اندر تم نے انویسٹ کرنے کے لیے لگائے ہیں، کیا تم وہ ان پیسوں میں سے چند پیسوں سے غزہ کے مسلمانوں کی بھوک نہیں مٹا سکتے؟
کیا اس کا جواب قیامت کے دن نہیں دیا جائے گا؟ ریاض کے اندر جو انہوں نے یہ عیاشی کے اور فحاشی کے اڈے کھولے ہیں، کیا نبی پاک علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی ہوئی؟ کہا جدھر یہود و نصارہ چلے گی تم بھی ویسا کرو گے۔ کیا آج سب کچھ وہاں کیا نہیں جا رہا؟ ہمیں سعودیہ کے دلیلیں نہ دیا کرو، سعودیہ میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر ہمیں دلیل دینی ہے تو صرف یا قرآن کی دیا کرو یا پھر مصطفیٰ کے فرمان کی دیا کرو۔ ہم نے وہ بات کرنی ہے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ ہم نہیں جانتے کوئی سعودیہ کا حاکم ہے، کوئی کس ملک کا حاکم ہے۔ ہمارا حاکم صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں اور اس کے بنائے ہوئے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کو ماننے والے ہیں۔ ہم وہی بات کریں گے جو قرآن میں ہوگی یا مصطفیٰ جان عالم علیہ السلام نے کہی ہوگی۔ اب تو دنیا نے ان کا مکروہ چہرہ دیکھ لیا ہوگا، جو مسلمانوں کو کھلانے کے لیے تو راضی نہیں ہے لیکن یہود و نصارہ پر وہ اپنے جناب وہ انویسٹ کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ ایک ویڈیو آپ کی نظروں کے سامنے گزرے، آپ کی آنکھیں سر شرم سے جھک جائیں۔ بات اپنے آپ کو ہمیشہ قرآن اور حدیث کے ساتھ جوڑے، کسی کی بات نہ کرے، نہ میں کسی کی کرتا ہوں، نہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس منبر پہ بیٹھا ہوں تو میں نے قیامت کے دن اس کا حق ادا کر کے جواب دینا ہے۔ تو اس کا حق یہی ہے، جو بات قرآن سے ہو یا مصطفیٰ کے فرمان سے ہو ہم اسی پر عمل کریں گے۔ کوئی ہمارے سامنے کتنا بڑا حاکم آ جائے، کوئی بھی آ جائے، ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، ہم صرف اور صرف اپنے رب کو دیکھیں گے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب آپ کو پتہ چل جائے نہ چاہیے کہ یہ حضور علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے ہیں، حضور کے دین سے کتنی محبت کرتے ہیں اور یہود و نصارہ سے کتنی محبتیں کرتے ہیں۔ ہم کعبہ اور گنبد خضرا پر ہماری جانیں بھی قربان ہیں۔ ہماری جانیں کیا، ہمارے بچے قربان ہیں، ہمارا ماں باپ قربان ہے، ہماری دولت قربان ہے، سب کچھ قربان ہے، لیکن نہ ہم حضور کی ناموس پر غداری کر سکتے ہیں، نہ ہم دین اسلام سے غداری کر سکتے ہیں۔ بابا جی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے ہم گناہگار ضرور ہیں پر غدار نہیں ہیں، اور اللہ ہمیں ایسی غداری سے، گناہگاری سے بچائے۔ ہم ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی دین کے سر بلندی کے لیے قائم دائم کھڑے رہیں گے، اور اللہ ہمیں ہمیشہ غیور حکمران عطا فرمائے، ملک پاکستان کی خیر فرمائے، افواج پاکستان کی خیر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔